شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تو اب ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک ترم خانی دکھا دی. ترم خانی کیا دکھائی؟ جس کا ذکر اللہ رب العزت کرتے ہیں سورہ احزاب آیت 72 میں، اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اس ذمہ داری کو اللہ رب العزت نے پہاڑ پہ پیش کیا، آسمانوں پہ پیش کیا، زمین پہ پیش کیا. سب بولے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم نہیں اٹھا سکتے. اب ہم نے ترم خانی دکھائی کہ اللہ تعالیٰ ہم اٹھائیں گے یہ ذمہ داری، آپ دو ہمیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری تعریف میں بھی کیا بتایا؟ انہو کان ظلوما جہولا، یہ بڑا ظالم ہے اور جاہل ہے. اٹھا تو لے رہا ہے ذمہ داری، لیکن اس ذمہ داری کو نبھانے میں اس کی مطلب دانتوں سے پسینہ نکلنے والا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری تعریف کی ہے، انہو کان ظلوما جہولا. سمجھ آ رہی؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی بھیجا ہے دنیا میں، تو یہ بولے کہ بھائی تیرے لیے وقت ہے، وقت معلوم، اتنا ہی ٹائم دیا گیا، تو بہکا لے، کچھ بھی کر لے دنیا میں جا کے. اللہ رب العزت نے ہمارا جو وقت دیا ہے اس کو قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے، اجل مسمى، وقت مقررہ تک، ایک ٹھیک وقت، ایک مقررہ وقت. ٹھیک ہے. تمہیں موقع دیا جائے گا، اور شیطان کو بھی ایک مقررہ وقت تک موقع دیا جا رہا ہے، اور ہمیں بھی ایک مقررہ وقت تک ہی موقع ہے. ٹھیک ہے. تو اب تم نے جو ترم خانی دکھائی ہے، اس ذمہ داری کو اٹھانے کا بوجھ لیا ہے، اب اٹھا کے دکھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ وقت دے رہا، اس میں تو اٹھا کے دکھا. اگر تو نے اٹھا لیا تو تیرا ڈیسٹینیشن جنت کے طور پر میں تمہیں دوں گا. اگر تو نہیں اٹھا، جو وعدہ کر کے آیا تو نے نہیں اٹھایا، تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا حشر کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے، اٹ مینس کہ ہم نے کمٹمنٹ کیا ہے نا، وہ کمٹمنٹ پورا کرنے والے ہے کہ نہیں ہے، ہم کمزور ہے یا ہم کرنے والے. ٹھیک ہے. اب ہمارے اندر ایک کمٹمنٹ اتنا کمزور ہے، ہمارے اندر اتنا کمزور ہے، جیسے اس کی مثال دنیا میں ہم کمٹمنٹ کرتے بہت سارے لوگوں سے، اور ہمارے چھکے چھوڑ جاتے، اور ہم کیا کرتے؟ اسکپ کر دیتے، ہتھیار ڈال دیتے. ہم کہتے کہ چپ کر کے بیٹھ جا بھائی، نہیں ہو سک رہا، ہم نے تو بول تو دیا لیکن مشکل ہے. تو گڑبڑ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے کمٹمنٹس کو ہلکا سمجھ کے اس کو اسکپ کر دینا، چھوڑ دینا، اس سے ایوائڈ کر لینا، اس سے اپنا پلو جھاڑ لینے سے ہم بچ رہے سمجھتے. لیکن اللہ سے جو ہم نے کمٹمنٹ کیا نا، وہ کمٹمنٹ کا نو ایکسکیوزز ایکسیپٹیڈ. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نہیں بولتے نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ ہم تو نہیں، بابا ٹھیک ہے نہیں کر سکے تو جاؤ جہنم میں. بات سمجھ آ رہی؟ ہم اتنا اللہ کے پاس ہمارے کمٹمنٹ کی قدر ہے. وہ اللہ تعالیٰ بھیجے اس وجہ سے کہ دیکھے کہ میرا یہ بندہ کتنا اس کمٹمنٹ کو پورا کرتا ہے، اس ذمہ داری کو اٹھانے کا بوجھ کتنا اس کے کاندھوں پہ برداشت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دنیا کے کمٹمنٹس میں سے تو بھاگو. جیسے ایک انسان ہے شادی نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں ہے بیوی بچوں کو پالنے کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نکاح مت کرو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن شادی کرنے کے بعد اس کو نبھانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. بچے پیدا کرنے کے بعد پالنا ضروری ہے. یہ کمٹمنٹس میں اگر اس سے ہم ہاتھ دھو دیے ایز اٹ از، ایسی سمجھ رہے ہم دنیا کی ذمہ داری سے بھاگنا ہم جتنا آسان سمجھ رہے، ہم سمجھ رہے کہ اللہ سے جو کمٹمنٹ کیا اس سے بھاگنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اوکے لیٹس گو، نہیں ہو سکا نا تمہارے سے، آ جاؤ جنت میں مزے کرو. یہ ہم اتنا لائٹ سمجھ رہے. سمجھ آ رہی بات؟ اب اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجے کمٹمنٹ کے ساتھ، بھیجے تو فلی چھوٹ دے کے نہیں بھیجے. اللہ تعالیٰ نے، ہم سب کو پتہ ہے، جیسے چھوٹے بچوں کو وہ پٹا ڈالتے، ہاتھ میں پٹا ڈالتے، اور ماں اس کو پکڑی ہوئی رہتی دوسرے اینڈ کو، اور وہ بچہ اتنے ڈسٹینس پہ ہی بھاگ سکتا، کہیں پر بھی منمانی کر سکتا، لیکن اس سے آگے نہیں کر سکتا. ماں کا پٹا اس کو پکڑ لیتا ہے.
اور نہیں سمجھ آ رہی تو یہ سمجھو کہ کتے کے گلے میں جو پٹا ڈالتے ہیں اس کا مالک پکڑ لیتا ہے تو وہ پٹا جہاں تک ہے، وہ چین جہاں تک ہے وہیں تک وہ کتا جا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا. سوری ٹو سے ہم اشرف المخلوق ہے، بچے کی مثال سے اس وجہ سے میں نے سمجھایا. تو اللہ رب العزت نے بھی تقدیر کا پٹا ہمارے گلے میں ڈال دیے اور اتنی ہی مرضی دی ہے جتنا وہ چین ہے. ہماری قدر میں جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. ہماری قدر کے ایبو اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی پوچھ نہیں کرنے والے، وہ اللہ کے ذمہ. یعنی ایک پیر تو ہم اٹھا کے کھڑے ہو سکتے لیکن 2 پیر ہم نہیں اٹھا سکتے نا، تو اس کی پوچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو پٹے کی چین رکھی ہے اتنا تک تم سے پوچھ ہوگا، اتنے تک ہی ہمیں یہ کمٹمنٹ پورا کرنا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اس سے آگے تم نہیں کر سکتے تو اس کی پوچھ ہے ہی نہیں ہے. ہاں، اب اس چین میں جو ہم قدر میں جو ٹائم گزار رہے، اس میں کوالٹی ٹائم گزارنے کا بڑی اہمیت ہے. سمجھ آ رہی؟ ہم کوالٹی ٹائم ڈھونڈتے نا. جیسے فار ایگزامپل کہیں پکنک میں چلے گئے، پکنک میں اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی حادثہ ہو گیا، تھوڑی ٹائم کھیلنے کو ملا، کچھ حادثہ ہو گیا، تو واپس آ کے ہم کیا بولتے؟ ارے پکنک کا کوالٹی ٹائم بس اتنا ہی تھا، باقی تو اس حادثے نے کیا ہو گیا، ہمارے ٹائم کو ختم کر دیا، ہماری کوالٹی ٹائم نہیں ہے وہاں پہ. تو دنیا میں ہمیں بھیجا گیا تو ہم اس میں کوالٹی ٹائم گزارنے کے لیے. بات سمجھ آ رہی؟ کوالٹی ٹائم کو محسوس کریں، ہم سے کتنا فائدہ ہو رہا، لوگوں میں کتنا فائدہ ہو رہا. زندگی گزارنے کو مجبوری مت بنائیں، اس کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹنے کو. زندگی کی گزارنے کی مجبوریوں کو اوور کم کر کے ہم اس کمٹمنٹ سے بھاگ نہیں سکتے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ اچھے سے یاد رکھیں. اب تھوڑا دماغ ایک طرف لے کے جائیں. ہمارا کریشن، ہماری باڈی کا کریشن اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا؟ یہ بات کو سمجھنے کے لیے شارٹ ٹاپک کیا ہے اس کا کہ ہم اصل مقصد سے دور جا رہے ہیں، اس کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہی. ہمارے بیوٹی آف کریشن کیا ہے بتائیں؟ پہلے مثال سمجھ لیں گے. ایک جیل میں کسی کو ایک بڑا اژدھا سانپ بتایا گیا. سانپ بتا کے بولے کہ بھائی تو کیسا بھی سولی پہ چڑھنے ہی والا ہے نا، ہے تو تیرے کو اس سانپ سے ڈسوا کے تیری موت کر دیں گے. اب اس کو پٹی باندھ دی. پٹی باندھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، 2 پنس لا کے اس کو چبھائے. جب اس کو چبویا گیا، باڈی نے وہ سانپ کے جتنا زہر اس کی باڈی میں پھیل گیا. دس از دا بیوٹی آف کریشن. سمجھ آ رہی؟ یعنی ایک چیز جو ایگزسٹ نہیں کرتی، یعنی فالس دیٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ، وی کین ایکسپیرئنس دا سیم ایز اے ٹرو. جو نہیں ہے اس چیز کو ہماری باڈی ایکسپیرئنس کر سکتی ہے سچائی کے طور پر. اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ہماری کریشن کا بیوٹینس یہ ہے. اللہ کی قدر یہاں سے پہچانے. کبھی کوئی ہم پہ رسی پھینک دیتا ہے سانپ کہہ کے، تو ہمارے باڈی میں وہ سارے ریاکشنز آتے ہیں جو ایک سانپ گرنے سے ہو سکتا ہے. حالانکہ وہ رسی تھی، ٹھیک ہے، لیکن باڈی تو ریاکشن دے رہی نا. مطلب کیا ہے یہ ریالٹی کیا ہے، ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے اس کی ریالٹی کیا ہے. ایک اور مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گی. انسان جو بھی ہمارا پیارا ان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے موت کی اور ہماری زندگی کی ریالٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے کہ اس کے موت کو دیکھ کر ہم اپنی رہی زندگی کی قدر کرنا. غم طاری ہوگا، دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ، میں اس پہ بات نہیں کر رہی. غم طاری ہوگا لیکن حقیقت کیا ہے، بھئی یہ چلا گیا، اس کے بعد مجھے جانا ہے. یہ دماغ میں ہلچل ہونا اس چیز کی، پتہ نہیں میرا دوسرا لمحہ میرا گزرے گا کہ نہیں گزرے گا، میرا ٹائم کب تک بزر میرا بجنے والا ہے، یہ ہمارے اندر آنا. ٹھیک ہے، ہم کیا کر رہے، غم کو طاری کر کے جو ریالٹی ہے اس کو ڈھانپ رہے اور جو فالس ہے اس کو طاری کر رہے. جانے والا تو چلے گیا، ٹھیک ہے، جانے والا کہتے کہتے کیا جاتا ہے، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، آج سے سب ختم دنیا کے سب سلسلے، کہتے جاتا ہے نا. اگر اتنی محبت ہے تو ہمیں اس باڈی کو گھر میں رکھ لے سکتے نا، نہیں رکھتا.
کوئی نہیں رکھتا, فوراً اس کو دفنانے کی کوشش کرتے نہیں کرتے. اب میت کیا کہتی ہے, مجھ کو زیر زمین لوگ دفنا چکے, کس قدر سنگ دل ہو کر فرما گئے, دوست تو چین کی نیند سوتے رہو. ہم اتنے سنگ دل ہو کہ ہمارے پیارے کو ہم دفنا کے آ رہے اور اب مٹی ہاتھ جھٹک رہے اور بول رہے چین سے سوتے رہو, بس یہی مقام آخری. تو سمجھ آ رہی نا بات کیا ہے. وہ جانے والا یہ کہتے جاتا ہے ہمیں, ریالٹی کیا ہے کہ بھائی میں جا رہا ہوں تو تم لوگ آ رہے میرے پیچھے, تو احتیاط سے رہنا, میرا کام ہو گیا, میں اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ رہا ہوں, میرے لیے دعائیں کرنا اور تم اپنا احتیاط کرنا. یہ مردہ کہتا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں, ہم ریالٹی کیا ہے, اس کی موت سے سبق حاصل کرنے کے سوا ہم کیا کر رہے کہ واویلا کر کے, غم تاری کر کے, بکواس باتیں کر کے, فالتو باتیں کر کے, نوحہ کر کے ہم حقیقت سے منہ پھیرنے کی کوشش کر رہے, ایک مثال دینے کی کوشش کی ہے. مطلب یہ ہے کہ قدرت کا کرشمہ پہ غور کریں, یعنی ہم وہ چیزیں ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں جو ہم اب ہے نہیں, ہمارے ساتھ ہوتی نہیں ہے, تو اس وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہیں. فرشتوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے, ان کے پاس نا ڈیفالٹ ایک میکانزم ہے, وہی کرتے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. لیکن ہمارے پاس, ہم فالس کو بھی ایکسپیرینس کر سکتے, ہم ریالٹی کو بھی ایکسپیرینس کر سکتے. اسی بیسس پہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں, اسی بیسس پہ ہم سے پوچھ ہونے والی ہے, اسی بیسس پہ ہمارا یہ وقت کی پوچھ ہونے والی ہے. تمہیں بھیجا گیا نا, تمہارے سامنے ریالٹی بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ایک اور میں ایگزامپل کیا ہے, ٹینشن سے. حالانکہ اللہ رب العزت قرآن میں کیا ذکر کرتے ہیں, اللہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ آیت 155 میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہوں, تمہیں آزمائش ضرور کروں گا, چاہے تمہیں بھوک سے, چاہے تمہیں مال سے, چاہے تمہاری جانوں سے, چاہے تمہیں پھل کی یہ سے, یعنی کسی نہ کسی چیز سے میں تمہیں آزماؤں گا, ٹھیک ہے. اب ہم دنیا میں لوگوں کو یہ کہتے پھرتے, تمہیں کیا پتا, میری جگہ پہ تم آتے تو تمہیں پتا ہوتا. بھائی تیری جگہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے میری آزمائش مل رہی ہے, تجھے تیری آزمائش مل رہی ہے. تجھے تیری آزمائش میں اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے, اپنے آپ کو اللہ کا صحیح بندہ بتانا ہے. مجھے میری آزمائش میں بتانا ہے کہ میں کتنی قابل ہوں, میں کتنی صبر والی ہوں. سمجھ آ رہی؟ تو یہ جملے جو ہم کہتے بیٹھتے, اچھا تم پہ بیتتی تو پتہ چلتا. کیوں بھائی, تجھ پہ جو بیتنا ہے اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا, تو تم اپنی آزمائش میں پورے اترو, میں اپنی آزمائش میں پورے اتروں گی. لوگوں کو بتاتے کیا پھرنے کا, تمہیں پتہ ہوتا تو. یعنی انسان کیا ہے, اپنے اوپر جو آتا اس کو بڑا لگتا ہے, دوسروں پہ جو بھی آتا وہ کیئر ناٹ کرتا ہے. اس کو لگتا کہ اس کی زندگی تو آسان چل رہی ہے. بھائی اس کی زندگی میں کیا چل رہی, تجھے کیا پتا. تو بات یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو ٹینشنز ہم لیتے ہیں, دس از ناٹ ریالٹی. اللہ تعالیٰ نے بتایا ٹینشنز ہوں گے, تجھے میں نے یہ کمبینیشن دیا ہے تیرے جسم اور روح کا, تجھے ٹینشنز ہوں گے, تجھے خواہشات کو کنٹرول کرنا ہوگا, تجھے اس دھڑ میں اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچنا ہوگا, گمان کرنے سے بچنا ہوگا, یعنی شیطان کے جھوٹے وعدوں کا ہوگا, اس سے تجھے اپنے آپ کو بچانا ہوگا, لمبی لمبی دنیا کی امیدوں سے تجھے اپنے آپ کو بچانا ہوگا, موت کے ڈر سے بچانا ہوگا, ریالٹی کی طرف آنا ہوگا. تجھے سمجھنا ہوگا کہ میری لائف کی کیا قدر ہے, میرے اس وجود کی فزیکل سٹرکچر کی کیا قدر ہے, ٹھیک ہے. تو یہی بات ہے کہ اپنے لائف کی ریالٹی کی ایکسپیرینس کرنا سٹارٹ کریں, مجبوریوں کو طاری مت کرے اپنے مقصد سے ہٹنے کے لیے, ٹھیک ہے. قدر کرنا سٹارٹ کرے, قدر کرنا. ہاں, اللہ نے اپنے اطراف اور اپنے اندر بھی کئی ساری یہ چیزیں رکھی ہے, فزیکل سچویشنز جو ہمیں ریپیٹ کروا کر بتاتی ہے, بھائی تو قدر کر. سورہ فصلت آیت 53 میں بتایا گیا, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق.
ہم ان قریب ان کو اطراف میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ وہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ سمجھ آ رہی؟ مطلب اس کی ایک مثال آگے دوں گی، پہلے اس بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ریالٹیز ایکسپیرینس کروا رہے ہمارے اطراف، ایٹماسفیئر کے ذریعے، ہمارے اپنے اندر کے انر چینجز کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں ایکسپیرینس کروا رہے۔ ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی یہ ہے وی آر فرام اللہ، ہم آئے اللہ کے پاس سے، وی آر فار اللہ، ہم رہ رہے اس دنیا میں فزیکل اسٹرکچر اینڈ ٹائم کے ساتھ اللہ کے لیے، اور ہم یہاں سے جائیں گے ٹو اللہ، اللہ کے پاس جائیں گے۔ یہ فارمولے کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ فارمولہ اگر سمجھ آ گیا نا، فرام اللہ، فار اللہ، ٹو اللہ، زندگی سفل ہو گئی، کامیاب ہو گئی، مفلحون میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔